کیا اب جانتے ہیں کہ ملتان کی سرزمین پر ایک ایسا ولی بھی گزرے جن کی خاموشی میں بھی تاثیر تھی، جن کی دعا سے تقدیریں بدل جاتیں، جن کی مجلس میں بیٹھ کر سخت دل لوگ رو پڑتے؟ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں لوگ آج بھی محبت سے یاد کرتے ہیں۔ نام ہے حضرت سید زین العابدین ملتانی۔ آج ہم جانیں گے ان کی زندگی کا وہ پہلو جو شاید اپنے پہلے کبھی نہیں سنا۔ ملتان، اولیاء کی سرزمین۔ یہ وہ شہر ہے جہاں کی مٹی میں روحانیت بسی ہوئی ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں حضرت بہاؤالدین ذکریہ اور حضرت شاہ رکن عالم جیسے عظیم اولیاء نے دین کی شمع روشن کی۔ اسی پاکیزہ فضا میں ایک نورانی شخصیت نے آنکھ کھولی۔ نام رکھا گیا سید زین العابدین۔ آپ کا خاندان علمی، دینی اور روحانی اعتبار سے ممتاز تھا۔ گھر کا ماحول عبادت، ذکر اور تلاوت سے ممور رہتا۔ بچپن ہی سے آپ کے چہرے پر سنجیدگی اور نگاہوں میں وقار نمایاں تھا۔ کہتے ہیں کہ عام بچے کھیل کود میں مشغول رہتے ہیں، لیکن آپ تنہائی پسند تھے۔ آپ کو مسجد سے خاص محبت تھی۔ گھنٹوں بیٹھ کر خاموشی سے اللہ کا ذکر کرتے۔ آپ کی والدہ نہایت صالحہ خاتون تھیں۔ وہ فرماتیں، میرا بیٹا دنیا کے لیے نہیں دین کے لیے پیدا ہوا ہے۔ علم کا شوق، کم عمری ہی میں قرآن حفظ کیا، تفسیر، حدیث اور فقہ میں مہارت حاصل کی۔ اساتذہ آپ کی ذہانت پر حیران رہ جاتے۔ آپ سوال کم کرتے تھے، مگر جب کرتے تو ایسا سوال ہوتا جو گہرائی لیے ہوتا۔ ایک استاد نے فرمایا، یہ لڑکا صرف کتابی علم نہیں سیکھ رہا، یہ معرفت حاصل کر رہا ہے۔ زہد و تقو۔ جوانی آئی تو دنیا کی رنگینیوں نے آواز دی، مگر اپنے رخ عبادت کی طرف رکھا۔ سادہ لباس، سادہ کھانا، سادہ زندگی، راتوں کو قیام، دن کو خدمت خلق۔ لوگ کہتے تھے، یہ نوجوان کچھ مختلف ہے۔ بیعت اور روحانی تربیت۔ ہر ولی کی زندگی میں ایک موڑ آتا ہے جب وہ کسی کامل مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ حضرت سید زین العابدین ملتان نے بھی ایک جلیل القدر بزرگ کی صحبت اختیار کی۔ وہاں اپنے مجاہدہ، ریاضت اور نفس کی اصلاح سیکھی۔ مہینوں تک خاموشی کی مشق کی۔ کم بولنا، زیادہ سننا، کم کھانا، زیادہ عبادت کرنا۔ آپ کے مرشد فرماتے، زین العابدین، اگر اللہ کو پانا ہے تو خود کو مٹانا ہوگا۔ یہ جملہ آپ کی زندگی کا اصول بن گیا۔ خدمت خلق۔ اپنے خانقاہ کو صرف عبادت گاہ نہیں بنایا، بلکہ ضرورت مندوں کا سہارا بنایا۔ کوئی بھوکا آتا تو خالی نہ جاتا، کوئی پریشان آتا تو مسکرا کر لوٹتا۔ آپ فرماتے، سب سے بڑی عبادت کسی کے دل کو سکون دینا ہے۔ کرامات اور روحانی اثر۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو عزت دیتا ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ ایک شخص سخت بیمار تھا، ڈاکٹر جواب دے چکے تھے۔ وہ آپ کے پاس آیا، اپنے دعا کی۔ چند دن بعد وہ صحت مند ہو گیا، مگر آپ نے فرمایا، شفا دینے والا میں نہیں، اللہ ہے۔ آپ ہمیشہ کرامت کو چھپاتے تھے۔ عاجزی آپ کا زیور تھی۔ مجلس کی کیفیت۔ آپ کی محفل میں بیٹھ کر لوگ رونے لگتے، دل نرم ہو جاتے، گناہوں سے توبہ ہو جاتی۔ کوئی جادو نہیں تھا، صرف اخلاص تھا۔ وصال اور پیغام۔ جب وصال کا وقت قریب آیا، اپنے اپنے مریدین کو جمع کیا۔ فرمایا، نماز کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، قرآن سے تعلق نہ توڑنا، اور کبھی کسی کا دل نہ دکھانا۔ پھر ذکر کرتے کرتے خاموش ہو گئے۔ ملتان کی فضا سوگوار ہو گئی۔ لوگ روتے رہے، مگر آپ کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں۔ حضرت سید زین العابدین ملتان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، عبادت میں اخلاص، خدمت میں عاجزی، زندگی میں سادگی، اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اولیاء اللہ کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو اولیاء کرام کے ایسے ایمان افروز واقعات پسند آتے ہیں
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں بھی اللہ والوں کی محبت زندہ رہے تو ابھی ہمارے چینل اولیاء ملتان کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی روحانی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ کی ایک سبسکرپشن ہمارے لیے حوصلہ ہے اور آپ کے لیے ست جاریہ۔ اللہ آپ کو دین اور دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔